میرے مقالے کا عنوان ہے اردو ادب میں اخلاقی افراد چند مسائل و مباحث۔ اخلاقی افراد دنیا کے مسلمات میں شامل ہیں، شاید ہی کوئی ایسا فرد بشر ہو جسے اخلاقی افراد سے انکار ہو۔ تاہم ادب میں اخلاقی افراد کے تعین اور اس کے دائرۂ کار کی تعلیم میں ضرور اختلاف اور اشتراک پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اخلاقی افراد میں مضمر علوم کے ضمن میں بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں اور لاتعداد مباحث بحث و تمہید کے نئے افواق ہوا کرتے ہیں۔ ادب میں اخلاقی افراد کی ضرورت و اہمیت ازہر من الشمس ہے۔ اخلاقی افراد کو نظر انداز کر کے تبلیغ کیا جانے والا ادب نہ رہ کر بے ادبی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا ادب سماج کے لیے مفید و کارآمد ثابت نہیں ہوا کرتا بلکہ نقصان دہ اور مضرت رساں ثابت ہوتا ہے۔ لہذا ادب میں اخلاقی افراد سے انکار، حقیقت سے فرار، چشم پوشی اور اعتماد پر اصرار اور اندیشے دورستان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہاں یہ تصریح بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ ادب صرف سماج و معاشرے کا اساس ہی نہیں بلکہ اس کے لیے ایک قابل رہنما اور کامل رہبر بھی ہے، جسے صرف اپنے انس کے وقتی تقاضے پورے کرنے نہیں ہوتے بلکہ تخلیقی بصیرت سے ممزوج کر کے ادب کو زندہ جاوید بنانا، زمان و مکان اور زمین و زمان کی حدود سے ماورا کر کے اسے عموم و دوام عطا کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اخلاقی افراد آفاقی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جنہیں ہر ملک و قوم اور ہر مذہب و ملت کے لوگ اختیار کرتے ہیں۔ اخلاقی افراد کسی معاشرے کی طرز معاشرت، رسوم و رواج اور تہذیب و تمدن پر اثر انداز ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قانون و دستور سازی میں بھی اخلاقی افراد کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ معاشرے میں باہمی تعامل اور سماجی بین عمل کے لیے اخلاقی قدریں اسی طرح ناگزیر ہیں جس طرح زندگی کے لیے سانس۔ اخلاق کے بغیر فرد و معاشرے میں توازن قائم نہیں رہ سکتا بلکہ خاندانی نظام تک درہم برہم ہو جاتا ہے اور اس کا شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے۔ اخلاقی افراد کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ بیشتر فطرت انسانی کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ اخلاق ایک دائرۂ فطرت ہے، عطیہ قدرت ہے، زندگی کی ضرورت ہے، لازوال حقیقت ہے اور تہذیب و تمدن کی علامت ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اخلاقی اقدار میں توافق و یکسانیت پائی جاتی ہے؟ کیا اخلاقی اقدار حیات انسانی میں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں؟ اس سوال کا جواب ہاں میں بھی ہے اور نہیں میں بھی۔ اس بات و نفسی کے درمیان اس گنجلک جواب کی وجہ یہ ہے کہ اخلاقی اقدار کی ایک سطح تو وہ ہے جو قدر مشترک ہے، لیکن ایک سطح وہ بھی ہے جہاں اخلاقی قدریں متضاد حیثیت اختیار کر جاتی ہیں۔ کسی سماج میں پائی جانے والی اخلاقی قدر کسی اور سماج میں عین خلاف اخلاق قرار دی جاتی ہے۔ کسی طرز معاشرت میں جسے خلاف اخلاق قرار دیا جاتا ہے وہی کسی کے ہاں اخلاق کی کسوٹی پر صحیح ثابت ہوتا ہے۔ در حقیقت اخلاق کے مقاصد مختلف ہیں، اخلاق کی بنیادیں مختلف ہیں، اخلاقیات کے معیار و پیمانے مختلف ہیں۔ اخلاقی قدروں کے تعین میں سب سے مؤثر عامل مذہب ہے۔ دین و شریعت اور مذہبی تعلیمات اخلاق کا سرچشمہ ثابت ہوتی ہیں، یہی اخلاق کے لیے بنیاد اور کسوٹی فراہم کرتی ہیں۔ جہاں مذہبی تعلیمات سے روگردانی ہوئی، اخلاقی نظام میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوا۔ مذہب کی رہنمائی کے بغیر ہر شعبہ حیات پراگندگی اور تضاد کا شکار ہوا، حتیٰ کہ دین و مذہب کی رہبری اور رہنمائی کے بغیر جہاں حکومت و سلطنت کی گئی محض شہنشاہیت و عامیت اور جمہوری تماشا کے سوا کچھ نہ ثابت ہو سکتی۔ بقول اقبال جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے شریعتی۔ ادب فنون لطیفہ میں سب سے اہم اور مقدم ہے جو حیات انسانی سے تاثر حاصل بھی کرتا ہے اور اسے متاثر بھی کرتا ہے۔ ادب مفید مطلب اعلی کار بھی ہے اور نقصان دہ ہتھیار بھی ہے۔ ادب سے متعلق 3 نقطۂ نظر اور طریقہ کار پائے جاتے ہیں۔ یہ تینوں ادبی نظریات اپنی اپنی فلسفیانہ بنیاد، نظریاتی اساس اور فکری و نظری منہاج رکھتے ہیں۔
پہلا ہے ادب برائے ادب، اور دوسرا ہے ادب برائے زندگی، اور تیسرا ہے ادب برائے زندگی۔ ادب میں اخلاقی اقدار کی ضمن میں ان تینوں ادبی جہتوں سے تخلیق کیے جانے والے ادب کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ادب میں اخلاقی اقدار کی نوعیت اور اس کی پیشکش کی مختلف حیثیتیں پائی جاتی ہیں۔ اسی تناسب میں ایک اور بحث کا آغاز ہوتا ہے، کیا ادب میں کسی نظریہ حیات، فلسفہ زندگی اور مکتب فکر سے وابستگی مناسب ہے یا غیر مناسب؟ اکثر و بیشتر ناقدین ادب اس بات کے صدر و قائل ہیں اور مبلغ و داعی ہیں کہ ادیب کے لیے آزادی اختیار سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کسی دبستان ادب اور کسی مکتب فکر سے وابستگی آزادی فکر نظر کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، لہذا ادیب کے لیے کسی بھی قسم کی وابستگی اس کی حریت کے لیے خطرن اور اس کے فن کے لیے مخاطب ہے۔ لیکن اس کے الگ حیثیت سے دین دانش کے حامل لفظ ادب کے رجحان ساز ناقدین کے خیال میں ادیب کے لیے اخلاقیات کا ایک دائرہ کار ہونا چاہیے، اخلاقیات کا ایک دائرہ ہونا چاہیے، حدود و قیود متعین ہونے چاہیے۔ فکر و نظر کی مجرد آزادی ادیب کو بےسمتی اور بے راہبری سے دوچار کر دیتی ہے۔ ادب برائے ادب کوئی کارآمد فلسفہ تو نہیں ہے، لیکن ادب برائے زندگی کو نظریہ تسلیم کر بھی دیا جائے تو یہ ضروری ہے کہ زندگی برائے زندگی ہو، اور ادب برائے زندگی در حقیقت ادب برائے زندگی بن جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اخلاقی اقدار کی پاسداری صرف وہی ادب کر سکتا ہے جس کی تخلیقی بنیادوں میں خوف الہی، خوف آخرت، مواخذے اور جواب دہی کا تصور موجود ہو۔ وہ ادب جس کے تخلیق کار الفاظ کو نعمت الہی سمجھتے ہوں اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو خالق کائنات کی امانت سمجھ کر اسے دیانت اور صداقت سے ادا کرنا کمال ہنر، معراج فن اور شان بندگی اور امتیاز، شان ابدیت اور امتیاز بندگی قرار دیتے ہیں۔ پروفیسر محسن عثمانی صاحب کا شمار بھی ایسے ہی صاحب بصیرت ناقدین میں سے ہے، اور اسلامی ڈاکٹر کریم ضیاء صاحب نے جو مقالہ پیش کیا عزیز بھدروی صاحب کا، وہ بھی اسی دبستان اور مکتب فکر کے قائل ہیں۔ میں یہاں پر ایک اقتباس پروفیسر محسن عثمانی ندوی صاحب کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ادب میں تاثیر بھی ہے، قوت تصویر بھی ہے، وہی وسیلہ تقریب بھی ہے اور وہی وسیلہ تعمیر بھی ہے۔ لفظوں میں جادو کا اثر اور جملوں میں دارو کا زہر پوشیدہ ہوتا ہے۔ ادب سے روح باریدہ ہوتی ہے، اسی سے ذوق و جمال آسودہ ہوتا ہے۔ حالات کی نزاکت نے اہل دین کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ ایسے ادب کے وکیل بن جائیں جو صالح ہو، حیا سوز نہ ہو، اسلام پسند ہو، خدا بیدار نہ ہو، وہ اسلام کا ذریعہ ہو، فساد کا آلۂ کار نہ ہو۔ دراصل حیات انسانی کے روشت کی تمام کاوشیں کسی نہ کسی تصور اور عقیدے پر منحصر ہے، اور یہ عقیدہ اور نظام ہے جو کاروان حیات کو سرگرم سفر رکھتا ہے۔ عقیدہ جس قدر درست ہوگا، معاشرہ بھی اس کے مطابق درست ہوگا۔ ادب بھی انسانی کاوش و عمل میں داخل ہے۔ حیات و کائنات کے بارے میں نظریہ اور عقیدہ اگر درست ہوگا تو اس کا اثر لازمی طور پر ادبی کاوش اور ادبی تخلیق پر بھی پڑے گا۔ اس لیے ادب اور مذہب کے درمیان رشتہ اگر ٹوٹ گیا تو پھر ادب کی تلوار بے لگام ہو جائے گی، بے نیام ہو جائے گی، جس سے انسانی معاشرہ لہو لہان ہوگا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ایسا ہوا بھی ہے۔ اسلامی ادب اپنی حقیقت کے اعتبار سے موج تحریات کے مانند ہمیشہ سے ہے، لیکن ایک باضابطہ مقصد فکر کے اعتبار سے اس کی عمر زیادہ نہیں ہے۔ ادب کا رشتہ زندگی سے ہے، ادب زندگی کا آئینہ ہے، ادب تنقید حیات ہے۔ اس لیے ادیب کے لیے ضروری ہے کہ ادب کی بنیاد حیات و کائنات کے بارے میں صحیح تصور پر رکھے۔ اس تصور میں خرابی کے پیدا ہو جانے سے ادیب کا قلم، ذہن اور قلم انحراف کا شکار ہو جاتا ہے۔ ادب اگر تنقید حیات ہے تو حق و باطل، خیر و شر اور خوب و ناخوب کے درمیان تمیز پیدا کرنا بھی اس ادیب کا کار منصبی بن جاتا ہے۔ ادب اور اخلاق لازم و ملزوم ہیں۔ بغیر کسی اخلاقی نظام، اخلاقیات کے جامع تصور کے بغیر تخلیق کیا جانے والا ادب کبھی آفاقی اور زندہ ادب نہیں بن سکتا۔ ادب کی عظمت محض کی قبل ناقدین ادب کی آرا سے اور صرف ادبی معیار سے متعین نہیں کی جا سکتی۔ ایک مشہور انگریزی کے ناقد شاعر ہیں خرابہ، جنہوں نے لکھا
اور وہ جو ناقد بھی ہیں ان کے حوالے سے ان کے اقتباس محسن عثمانی صاحب نے پیش کیا تھا، تو اس کی میں تفصیل سے میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ نے کہا مجھے اس سے انکار نہیں کہ ادب، اور یہاں میری ادب تخیلی، میری برات تخیلی ادب سے ہے، ہمیشہ کسی نہ کسی اخلاقی معیار پر ہی پرکھا جاتا ہے۔ ادبی کارناموں کے بارے میں اخلاقی فیصلے ان اخلاقی ضابطوں کے مطابق کیے جاتے ہیں جنہیں ہر نسل نے قبول کر لیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتی ہے یا نہیں۔ ادب میں اخلاقی اقدار کی بحث کے سلسلے میں یہ سوال بھی اکثر ذہن پر کچوکے لگاتا ہے کہ آیا تخلیقی بصیرت میں کسی نہ کسی نظریے کا ہونا لازمی ہے یا نہیں؟ جواب صاف ہے، بغیر کسی نظریے کے کوئی ادب تخلیق نہیں کیا جا سکتا۔ پروفیسر سید محمد عقیل رضوی نے صاف اعلان کیا ہے کہ بغیر نظریے کے ادب پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ڈاکٹر سید عبد الباری صاحب کہتے ہیں ادب اور تنقید کے لیے نظریہ ناگزیر ہے۔ چنانچہ اگر ادب کو اخلاقی نظریے کے تحت تخلیق کیا گیا ہے تو وہ ادب اخلاقی ادب ہوگا، اور اگر مغرب زدگی، ٹھیس مادہ پرستی اور اخلاقی حدود و قیود سے آزاد ہو کر لکھا گیا ہے تو ایسا ادب لایعنیت کا انبار، سماج کے مسائل سے لاپرواہی کا شکار اور بد اخلاقی کا عنوان ہوگا۔ جذبہ اخوت، ہمدردی، مساوات، امن و آشتی، خدمت خلق، انسان دوستی، غریب پروری، حسن سلوک، حسن معاملت، شفقت و مہربانی، معانست و غمگساری، ایثار و قربانی، حق پرستی و ایمانداری، فرض شناسی و فیض رسانی، میل میلاپ اور امداد باہمی، سپاس گزاری و احسان شناسی، اتحاد و اتحادی، وقار و تمکنت، بردباری و شرافت اور خلوص اخلاق وہ مسلمہ اخلاقی افزار ہیں جن کی پیشکش پابجاری اور پاسداری ادب میں کی گئی ہے اور کی جانی چاہیے۔ سماج و معاشرے میں یہ اخلاقی افزار ہم کسی بھی حیثیت سے پائے جائیں، کچھ کم یا کچھ زیادہ، لیکن انسانی سماج کا معاملہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ انسانی اور آئیڈیل آدرشوں کی ادبی پیشکش کا کوگر ہوتا ہے۔ بد اخلاقی، بے حیائی، نفس پرستی، شہوت رامی، جنس زدگی ہمیشہ معصوب رہے ہیں۔ انہیں ہر دور اور ہر زمانے میں ناپسندیدگی کی نظروں سے دیکھا گیا ہے، ان پر کتاب برپایا گیا ہے۔ خود غرضی، کینہ پروری، کمیونگی، بدخلقی، وعدہ خلافی، ایذا دہی اور ضرر رسانی ہمیشہ صفات قبیحہ، رذیلہ اور اخلاق ذریعہ میں شمار کیے گئے ہیں۔ ادب تہذیب کا آئینہ ہے، موجودہ معاشیت زدہ تہذیب جس میں اباحیت و الحاد، حق تلفی اور خدا بیداری، عیاشی اور لذت فروشی بھری ہوئی ہے۔ اس کی عکاسی کے لیے صاحب قلم فنکار، صاحب ذہن قلمکار اور صاحب دل ناول و افسانہ نگار سے حالات یہ اقتضا کرتے ہیں کہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں، فنی بصیرتوں، اپنے عہد کی تخلیقی حیثیتوں کا ایسا فنی اظہار پیش کرے جس سے موجودہ تہذیب کی ظلمتیں آشکار ہو سکیں، سماج میں جو کچھ ہے اور جیسا کچھ ہو رہا ہے اس کی ایسی تصویر کشی اور عکاسی کریں کہ اس کا مبین کو صحیح چہرہ اپنی تمام سیاسی و بدصورتی کے ساتھ ادب میں نمایاں طور پر جلوگر ہو جائے۔ موجودہ دور کی بد اخلاقیوں کو اس طرح مبرہن کیا جائے کہ اخلاقی نظام کی قدر و قیمت واضح ہو جائے، بد اخلاقی پر مبنی طرز معاشرت کی تباہ کاریوں کو اس طرح پیش کیا جائے کہ مغرب زدگی، بے راہبری، بے سمجھی، بے دینی اور الحاد کے فروغ پانے والی بد اخلاقی کی ساری ظاہرداریاں اور ملمہ کاریاں چٹ جائیں اور اخلاقی اقدار کو اختیار کر کے انسانیت سکون و نجات حاصل کر سکے۔ آپ سب کی حسن سماعت کا شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔